أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے آج سورۃ النحل کا آخری حصہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 84 سے شاید 86 سے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جو درس ہوا تھا اور پیچھے جو ہم سورۃ النحل کی آیتیں پڑھتے آئے ہیں تو اس میں نا بہت ساری نعمتوں کے بارے میں نحل کے معنی کیا ہے؟ سورۃ النحل نحل کے معنی ہے شہد کی مکھی، اور شہد کی مکھی کے بارے میں بھی ذکر ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کے بارے میں ذکر ہوا تھا. اور پھر جو ہے نا تو یہ جو آخری آیتیں آخری بالکل آیتیں اور آج کی جو شروع کی آیتیں ہیں، کل کی آخری آیتیں اور آج کی شروع کی آیتیں ہیں، اس میں قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے، آخرت کا منظر کھینچا گیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار جو ہے نا وہ نعمتیں عطا فرمائی ہے اور ہمیں استعمال کرنے کا اختیار دیا ہے، اور احکام بھی بتا دیے ہیں کہ کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اور کس طریقے سے نہیں، اور کس طریقے سے حق ادا کرنا ہے. اور پھر جو ہے دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کسی بھی نعمت کے بارے میں زیادہ پکڑتا نہیں ہے، آخرت میں جا کے ہر نعمت کے بارے میں حساب کتاب ہوگا، اور دنیا میں جو ہم زندگی گزار کے جائیں گے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی. تو ہم دیکھتے ہیں آج کی جو آیات ہے اس کو شروع کرتے ہیں. اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو ان سے وہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. یہ ظالم کون ہوں گے؟ ظالم لوگ وہ ہوں گے جو اصل میں ظلم اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی کا حق نہ دیا جائے، کسی کا جو حقدار ہے ان کا حق نہ دیا جائے اس کو ظلم کہتے ہیں. تو جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو نعمتیں ہمیں ملی ہے ان کا حق ادا نہیں کیا، ان کا شکر ادا نہیں کیا، نعمتوں کو جیسے کہا گیا ویسے استعمال نہیں کیا، اور نعمتیں ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پہچاننے کا جو حق تھا وہ بھی نہیں ادا کیا، اسی لیے ان کو نہ ظالم کہا گیا ہے. اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو ان سے وہ عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. اور جب مشرکین اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہے ہمارے وہ شرکاء جنہیں ہم تیرے بجائے پکارتے تھے. تو وہ انہیں کہہ اٹھیں گے کہ بے شک تم لوگ جھوٹے ہو، یعنی جن کو خود ساختہ شریک اللہ تعالیٰ کا بنا لیا ہے، اور نعمتیں جو اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوتی ہے اس کا شکر کسی اور کے پاس جا کر نہ ادا کرتے ہیں، اور کہا کسی اور کا مانتے ہیں، تو اسی کو نہ اللہ کا شریک کہا گیا ہے. تو یہ خود اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، اور آخرت میں جب ان کو وہ بتائے جائیں گے اور کہیں گے، یہ لوگ کہیں گے کہ یہی جو ہے نا وہ جب عذاب ہوگا تو کہیں گے یہ ہمارے شریک ہے، یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریک ہے. تو وہ انہیں کہہ اٹھیں گے، جس کو وہ شریک بنا رہے دنیا میں، وہ انہیں کہہ اٹھیں گے کہ بے شک تم لوگ جھوٹے ہو. جھوٹے کس بنا پر؟ کہ تم نے خود ہی، ہم نے نہیں تمہیں بولا تھا، ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم ہمیں اللہ کا شریک بناؤ یا ہم سے مانگو، اور تم نے خود ہی کیا تھا. یا یہ کہیں گے تم لوگ جھوٹے ہو کہ تم سارا اپنا الزام ہمارے اوپر ڈال دو. اور اس دن آگے ہے، اور اس دن وہ لوگ اللہ کی جناب میں سر جھکا دیں گے اور وہ معبود ان سے غائب ہو جائیں گے جو ان کی افتراء پردازی کا نتیجہ تھے، یعنی ان کی جھوٹ گھڑنے کا نتیجہ تھے. جھوٹ گھڑ کر انہوں نے ان کو معبود بنایا ہوا تھا نا، جھوٹے.
تو वो उनका नतीजा था वो उनसे गुम हो जाएंगे। जिन लोगों ने कुफर किया और लोगों को अल्लाह की राह से रोका, हम उन्हें अजाब बालाए अजाब देंगे, यानी अजाब के ऊपर अजाब देंगे, इसलिए कि वो जमीन में फसाद फैलाते थे। अल्लाह की नेमतों का इस्तेमाल जो है ना फसाद करने के लिए, उसके हक के बगैर इस्तेमाल करना तो दुनिया में फसाद ही होगा। जिस चीज के लिए नेमत मिली उसको इस्तेमाल नहीं करना और किसी और रास्ते में इस्तेमाल करना तो फसाद होगा, और अल्लाह के साथ शरीक ठहराएंगे तब भी फसाद होगा। आगे है, और आप उस दिन को याद कीजिए जब हम हर गिरोह से उन पर एक गवाह खड़ा करेंगे। अब अल्लाह ताला जो है ना अजाब दे रहे हैं तो इसके लिए हुज्जत भी कायम कर रहे हैं, इंसाफ का अल्लाह ताला का जो तकाजा है और जो अल्लाह ने कायदा बनाया है। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं, और आप उस दिन को याद कीजिए जब हम हर गिरोह से उन पर एक गवाह खड़ा करेंगे और आपको उन सब पर गवाह की हैसियत से पेश करेंगे। ये रसूल अल्लाह को कहा जा रहा है। और हमने आप पर किताब नाजिल की है जो हर चीज को बयान करती है और मुसलमानों के लिए हिदायत और रहमत और खुशखबरी है। अच्छा, आप देखिए ये गवाह खड़ा करने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको, तो हर उम्मत को, यानी हर छोटे छोटे ग्रुप भी होंगे जो जिसकी बात मानता होगा, तो ग्रुपों में से किसी को गवाह बना के खड़ा कर दिया जाएगा। जैसे टीचर्स है, अगर टीचर्स अपने ग्रुप को लेकर बैठी हुई है तो टीचर्स को भी खड़ा कर देंगे गवाह के। अल्लाह अल्लाह के लिए कोई बैद नहीं है। तो हर गिरोह में से अल्लाह ताला गवाह खड़ा करेंगे, लेकिन मजमूई तौर पर पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि रसूल अल्लाह को गवाह की हैसियत से खड़ा किया जाएगा। अच्छा, सबसे ये है ना, रसूल अल्लाह को गवाह की हैसियत से जो खड़ा किया जाएगा, तो इसके ऊपर जो है ना अगर गहराई से हम इसके बाद इसमें एक पॉइंट देखें तो ये समझ आती है। मुफस्सरीन ये कहते हैं, कहना है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत और लोग जो है ना इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि जैसे हम पहले भी दरसों में सुन चुके हैं ना, उम्मती उम्मती, वो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। तो अदल और इंसाफ का तकाजा ये होगा कि रसूल अल्लाह को गवाह के तौर पर खड़ा कर दिया जाएगा। क्यों कि गवाह जो है ना, हो सकता है कि कोई गवाह देने वाला है ना, हाँ तो किसी से मोहब्बत में और किसी के उसमें वो कर ले, लेकिन सबसे बेहतरीन गवाही, क्यों कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो वो नाइंसाफी वाली गवाही नहीं कभी भी नहीं देंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि रसूल अल्लाह को ना गवाह के लिए खड़ा कर दिया जाएगा, और जो वो गवाही देंगे उनकी उम्मत बखुशी जो है ना वो तस्लीम कर लेगी। फिर आगे अल्लाह ताला कहते हैं, और हमने आप पर किताब नाजिल की है जो हर चीज को बयान करती है। ये भी ये दूसरा एक तो रसूल को दुनिया में भेजकर अल्लाह ताला ने सीधा रास्ता बता दिया था, तो फिर अल्लाह ताला उसी रसूल को गवाह के तौर पे खड़ा कर देगा। और दूसरा ये है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने आप पर किताब नाजिल की है। ये किताब जो है ना वो हमें सही रास्ता बताती है, और वो वहां पर जब जाकर पूछ होगी तो अगर हमने इस किताब को सही मानों में जाना होगा तो हम कामयाब होंगे। तो आगे अल्लाह ताला क्या कहते हैं, और हमने आप पर किताब नाजिल की है जो हर चीज को बयान करती है और मुसलमानों के लिए हिदायत और रहमत और खुशखबरी है। ये किताब, ये कुरान जो है ना, इसको ये नहीं कहा कि वो हिदायत देती है या उसकी वजह से रहमत होती है या वो खुशखबरी देती, नहीं, इस किताब को ही कह दिया है कि ये हिदायत है। हुदन ये इसम है, रहमतन वो बुशरा, फेल नहीं है कि वो हिदायत देती है, रहमत। ये इस किताब को ही जो है ना हिदायत कह दिया गया, इस किताब को ही रहमत कह दिया गया, इस किताब को ही बुशरा कह दिया लिल मुस्लिमीन। तो इसका क्या मतलब है कि ये सारा ये चीज है ना, हिदायत देना, रहमत का बाइस बनना, खुशखबरी का बाइस बनना, ये बहुत ज्यादा जो है ना उसका ये बहुत ये कुरान जो है ना बहुत बेहतरीन तरीके से ये सारी चीजों को ना हाँ पूरा करती है। हिदायत देना, रहमत का बाइस बनना, बुशरा। तो इस किताब को ही, जैसे अगर किसी कोई आदमी है ना, कोई जज है ना, वो बहुत ज्यादा इंसाफ करता है, बहुत ज्यादा जो है ना वो कभी किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करता, तो उसका नाम ही पड़ जाता है कि अरे वो फला जज, अरे वो तो अदल है, वो तो इंसाफ है, यानी इंसाफ और अदल उसका उस जज का नाम ही पड़ जाता। ये नहीं कहते कि वो जज जो है वो इंसाफ ही करता है। तो ये इसको नकरात के तौर पे जो ग्रामर पढ़ते हैं और जो लफ्जों को जानना चाहते हैं ना, तो वो ये देख ले कि खुदन व रहमतन व बुशरा
باجی آپ کی آواز نہیں آ رہی. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله الروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه بالإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لم تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا
وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جزاکاللہ ایمان. الحمدللہ. چلے ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں آیت نمبر 90 سے. اور بے شک اللہ انصاف اور احسان اور رشتہ داروں کو مالی تعاون دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی اور ناپسندیدہ افعال اور سرکشی سے روکتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اسے قبول کرو. یہ جو آیت ہے نا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ جمعہ کے خطبے میں ہمیشہ یہ نا پڑھی جاتی ہے. یہ آیت اتنی جامع ہے اور دنیاوی یہ سارے ہمارے معاملات ہیں نا کس طریقے سے دنیا گزارنا ہے، اس کے لیے یہ پوائنٹس کے اوپر اگر ہم اس کے اوپر دھیان دینا تو ہماری زندگی جو ہے نا بہترین طریقے سے گزر سکتی ہے اور آخرت کی تیاری بھی بہترین طریقے سے ہو سکتی ہے. اس لیے جمعہ کے خطبے کے اندر نا نماز سے پہلے یہ آیت ہمیشہ پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کا تعاون کرنے کا حکم دیتا ہے اور منع کرتا ہے. کس سے منع کرتا ہے؟ فحشاء سے، منکر سے. 3 چیزوں کا حکم ہے اور 3 چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے کہ عدل، ہر چیز میں عدل کرنا. میزان جو قائم کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، تو ہر چیز میں، ہر کسی کو حق دینے میں، کسی کا حق لینے میں، ہر معاملات کے اندر نا عدل سے کام کرنا اور افراد اور تفرید نہیں کرنا، غلو نہیں کرنا. وہ دین کا بھی معاملہ ہو تب بھی غلو نہیں کرنا. غلو کرنے سے ہی جو ہے نا شرک کا جو ہے نا سارے خیالات پیدا ہو جاتے. پھر احسان، احسان کا مطلب ہے کہ حسن سلوک کے ساتھ دوسروں کے ساتھ جو ہے نا حسن سلوک کرنا ہے. دین کے معاملے میں بھی احسان کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر کام اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے، اور خاص کر کے قرابت دار لوگوں کے ساتھ. اور روکتا کس سے؟ فحشاء سے. فحاشی پھیلانا، بے حیائی پھیلانا، غلط باتیں دنیا میں پھیلانا، اس سے روکتا ہے. اور منکر، منکر کہتے ہیں فحشاء جو ہے نا دنیاوی زندگی کی بے حیائی اور چوری ڈاکہ یہ ساری چیزیں ہیں، اور منکر جو ہے نا شریعت کے احکام میں جو غلط جو منع کیا گیا ہے وہ چیزوں کو کرنا، یہ منکر ہے. اور والبغی، بغی یعنی ظلم اور زیادتی، لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنا. یہ ساری چیزیں اگر ہٹ جائے گی تو انشاءاللہ جو ہے نا ہماری زندگی امن اور سکون اور چین سے جائے گی اور انشاءاللہ آخرت میں ہم کامیاب ہوگے. لیکن یہ ان کے اوپر ان کو فالو کرنا بہت مشکل ہے، سوچ سمجھ کر اور ان کو ریسرچ کر کے ہمیں اس کو، کیونکہ اسی لیے جمعے کے خطبے کے اندر نا یہ ہمیشہ جو ہے نا جمعہ میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور لوگوں کو اس سے واعظ کیا جاتا ہے، نصیحت کیا. یعظکم لعلکم تذکرون، کہ تم کو اللہ تعالیٰ اس کی نصیحت کرتا ہے ان چیزوں کی. پہلے شروع میں بتایا کہ حکم دیتا ہے اور پھر جو ہے نا منع کرتا ہے، کن چیزوں کا حکم دیتا ہے، کن چیزوں سے منع کرتا ہے، اور پھر جو ہے نا واعظ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، تم اس کو یاد رکھو. آگے ہے عہدوں کے بارے میں ہے. یہ بھی ہے نا ہمارے دنیاوی زندگی کے لیے چھوٹے بڑے اللہ سے کیے ہوئے عہد، لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد، اپنے آپ سے کیے ہوئے عہد معاہدے سارے اس کو بجا لانا ہے، قسموں کو بجا لانا ہے، توڑنا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا ہماری زندگی اچھی گزرے گی. اللہ کے لیے جو پسندیدہ زندگی ہوتی ہے وہ گزرے گی اس طریقے کی. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں ترجمہ. اور جب اللہ سے عہد و پیمان کرو تو اسے پورا کرو اور قسموں کو پختہ کر لینے کے بعد نہ توڑو، حالانکہ تم نے اس پر اللہ کو گواہ بنایا تھا. بے شک اللہ تمہارے افعال کو خوب جانتا ہے. اور تم لوگ اس عورت کی مانند نہ ہو جاؤ جس نے اپنا دھاگا مضبوط کاٹنے کے بعد ریزہ ریزہ کر ڈالا. ایسا نہ ہو کہ تم لوگ اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکہ دہی کا ذریعہ بناؤ، اس لیے کہ اب ایک گروہ دوسرے گروہ سے طاقتور ہو گیا ہے
بے شک اللہ تمہیں اس کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے، اور قیامت کے دن وہ یقیناً تمہارے سامنے اس بات کو کھول کر رکھ دے گا جس میں تم آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ وہاں پر نا مکہ میں جو ہے یہ وہاں پر ایک عورت تھی، پاگل عورت تھی، وہ احمق عورت تھی، تو وہ نا بہت مضبوط اس طریقے سے سود کو کاٹتی تھی اور پھر اس کو ہے نا ہاتھوں کینچی سے کاٹ دیتی تھی، تو اس کو اس میں اس کے نا تھوڑا سا عقل میں فطور تھا، تو اگر ہم لوگ بھی انسان بھی اگر ایسا ہی کریں گے کہ قسم کھائیں گے کہ یہ کام نہیں کریں گے، یا لوگوں کے سامنے قسم کھا کر جو ہے نا بات بولیں گے اور پھر قسموں کو توڑیں گے، تو اصل میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی جو ہے نا احمق ہے کہ اتنی محنت کرنے کے بعد، یعنی محنت سے ایک چیز کا، ایک معاملے کا سرا صحیح کرنا اور اس کے بعد اس کو توڑ دینا، تو یہ صحیح بات نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ محنت، وقت، عقیدہ سب ضائع ہو جاتا ہے اور گناہ آ جاتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، قسموں کو بھی پورا کرنا چاہیے اور مضبوط باندھنے کے بعد پھر اس کو توڑنا نہیں چاہیے۔ اور یہ دیکھیں کہ کیوں انسان ایسا کرتا ہے بعض دفعہ کہ دو لوگوں کے، دو گروہ کے بیچ میں جب معاہدہ ہوتا ہے تو سامنے والا گروہ اگر کمزور ہے نا تو اس کے اوپر نا جو طاقت والا گروہ ہے نا وہ چڑھ بیٹھتا ہے، قسموں کو توڑ دیتا ہے، معاہدے کو توڑ دیتا ہے، تو اسی لیے یہاں پر کہہ دیا گیا ہے کہ ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، کہ ایک گروہ جو ہے نا دوسرے گروہ سے زیادہ طاقتور ہو جائے، یعنی زیادہ بڑھ جائے اسٹیٹس میں، اربا کثرت مال سے یا کثرت نفری سے اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کمزور گروہ کے ساتھ نا اپنی قسمیں توڑ دیتا ہے، اپنے عہد جو ہے نا وہ توڑ دیتا ہے، اور جو عہد کیے ہوتے ہیں مدد کرنے کے یا جو بھی ہے وہ سارے توڑ دیتا ہے اور اس کے حق پورے نہیں ادا کرتا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے عہدوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہے، مگر بہت باریکی سے اللہ تعالیٰ نے اس میں سارا کچھ بیان کیا گیا ہے۔ تو آگے ہے کہ اور اگر اللہ چاہتا تو تم تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم سے تمہارے کیے کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، اور تم لوگ اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ دہی کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم اسلام پر جمنے کے بعد تمہاری اس برتاؤ کی وجہ سے پھسل جائے۔ مکہ میں لوگ رسول اللہ سے بیعت کرتے تھے اور پھر جو ہے نا تھوڑے دنوں کے بعد اگر وہ قدم ان کے ڈگمگا جاتے تھے، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو اسلام کے بارے میں اسلام لا کر تم نے عہد کیا ہے تو وہ پھر اپنے قدم کو نہ پھسلاؤ، نہیں، قدم جما کے رکھو اور اس عہد کو بھی نہ توڑو۔ اگر یہ اس طرح سے کرو گے نا تو دوسرے لوگ بھی ہے نا اسلام سے بپر جائیں گے، اور جو لوگ آنا چاہیں گے وہ نہیں آئیں گے، اور جو آ گئے ہیں وہ بھی جو ہے نا پھسلیں گے۔ تو یہ اسی کے بارے میں ہے کہ آپس میں دھوکہ دہی کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم اسلام پر جمنے کے بعد تمہارے اس برتاؤ کی وجہ سے پھسل جائے اور اللہ کے راہ سے روکنے کی وجہ سے تمہیں سزا بھگتنی پڑے اور آخرت میں تمہیں بڑا عذاب دیا جائے۔ اور اللہ کے عہد و پیمان کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچ ڈالو۔ اگر تمہیں علم ہوتا تو یہ بھی جانتے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی دنیا کی لالچ میں جو ہے نا عہدوں کو نہ بیچو، تھوڑی قیمت یعنی دنیا کی لالچ جو ہوتی ہے، تو یہ جان لو کہ تمہارے پاس یہ علم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آگے ہے تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، اور جو لوگ اللہ کے دین پر صبر کریں گے ہم انہیں ان کے اعمال سے زیادہ اچھا بدلہ دیں گے۔ جو کوئی مرد یا عورت نیک کام کرے گا درا حالیہ کہ وہ مومن ہوگا تو اسے ہم پاکیزہ اور عمدہ زندگی عطا کریں گے اور ان کے اعمال سے زیادہ اچھا بدلہ انہیں دیں گے۔ پس جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کے ذریعے مردود شیطان سے پناہ مانگ لیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جو ہم اعوذ باللہ تعوذ پڑھتے ہیں نا، اس کا باقاعدہ اس میں حکم ہے، ٹھیک ہے، کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پورے قرآن میں جو ہے نا یہاں پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے سورہ نحل میں یہ پیچھے جو باتیں ہیں نا کہ یہ عہد توڑ لینا، عہد باندھنا، توڑ دینا، تو یہ سب کیا چیزیں ہیں کہ یہ قرآن تو نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن قرآن کے اوپر عمل کرنے سے شیطان ہمیں روک دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان سے پناہ، شیطان کی جو ہے نا تو شیطان کی مخالفت میں اللہ تعالیٰ سے پناہ لے لیا کرو۔ کیوں پناہ لینا ہے شیطان سے؟ بے شک اہل ایمان
اور آپ قرآن پڑھیں تو اللہ کے ذریعے مردود شیطان سے پناہ مانگے. بے شک اہل ایمان اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا. اس کا زور صرف ان پر چلتا ہے جو اسے اپنا دوست بناتے ہیں اور جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. کہ یہ جو ہے نا شیطان جو ہے نا یہ ورگلانا چاہتا ہے, وہ سیدھے راستے سے ہمیں ہٹانا چاہتا ہے, اور قرآن ہمیں سیدھا راستہ بتاتا ہے. تو جو انسان قرآن ہاتھ میں لے لیتا ہے, پڑھنا شروع کر دیتا ہے, سمجھنا شروع کر دیتا ہے, تو شیطان جو ہے نا آگے سے پیچھے سے آ کر نا اس کو ورگلاتا, اس کو نا ادھر سے بہکاتا ہے, قرآن کو نہیں پڑھنے دیتا ہے, یا اس کے مطلب جو معنی جو ہے نا وہ غلط اس کے دماغ میں ذہن میں ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اس طرح سے اللہ کے پناہ میں آنے کے لیے کہا ہے, لیکن ساتھ میں کہہ دیا ہے کہ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے کام نہیں چلے گا. کیا کرنا ہے تمہیں؟ اللہ نے بتا دیا کہ شیطان کا زور کس پر چلے گا اور کس پر نہیں چلے گا. اس کا زور صرف ان پر چلتا ہے جو اسے اپنا دوست بناتے ہیں. اپنے شیطان کو اپنا دوست بناؤ گے, پھر قرآن پڑھتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو گے, تو ضروری نہیں کہ شیطان جو ہے نا بھاگ جائے گا. شیطان کو دوست نہیں بنانا, اس کا تمہیں بہت اچھی طریقے سے خیال رکھنا ہے. اور جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں, اللہ کا شریک ٹھہرانے والوں کے پر بھی جو ہے نا شیطان کا زور چل جاتا ہے. جو مشرک ہوتے ہیں نا اس پہ بھی اللہ کا شیطان کا زور جو ہے نا وہ چل جاتا ہے. اور شیطان کا زور کس کے اوپر نہیں چلتا؟ اہل ایمان اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والوں پر. تو ہمیں اپنے اندر ایمان ہمارا مضبوط ہونا چاہیے, اور اللہ پر توکل ہمارا مضبوط ہونا چاہیے, پھر ہی ہم شیطان کا مقابلہ کر سکیں گے, ورنہ شیطان ہم پر حاوی ہو جائے گا. اور ہمیشہ جب قرآن پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. بہترین یہ تعویذ, یہ اعوذ ہے نا تعویذ ہے, اور وہ کاغذوں پہ باندھے ہوئے تعویذ جو ہے نا وہ شریعت میں حلال نہیں ہے, وہ اس کے کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمیں یہ تعویذ جو ہے نا یہ یہاں پر بتایا گیا یہ بھی ہے, اور معوذتین آخری 2 صورتیں بھی ہیں جو تعویذ کے طور پر, یعنی اللہ تعالیٰ سے پناہ, اللہ کی پناہ میں آ جانا. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جب ہم کسی آیت کے بدلے دوسری آیت لاتے ہیں, یا مکہ والے اور جو لوگ ہیں نا اعتراض کرتے تھے رسول اللہ پر کہ ایک آیت دیتا ہے, ایک حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ, پھر اس کو منسوخ کر دیتا ہے, تو اس کا جواب اللہ نے دیا ہے. اور جب ہم کسی آیت کے بدلے دوسری آیت لاتے ہیں, اور اللہ جو کچھ نازل کرتا ہے اسے خوب جانتا ہے, تو کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ تم خود ہی گھڑ لیتے ہو. پھر الزام لگاتے ہیں کہ ایک آیت لاتے ہو, ایک حکم لاتے ہو, پھر مٹاتے ہو, پھر دوسرا لاتے ہو, اس کا مطلب ہے تو کہ تم خود ہی اس کو نہ گھڑتے ہو. تو کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ تم خود ہی گھڑ لیتے ہو. ایسی بات نہیں ہے, بلکہ اکثر اہل کفر کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو جبرائیل علیہ السلام نے میرے رب کے پاس سے برحق نازل کیا. جبرائیل علیہ السلام کے لیے یہاں پر روح القدس کا جو ہے نا لقب استعمال کیا ہے, تاکہ یہ ایمان والوں کو ثابت قدم بنائے. یہ قرآن جو ہے نا ایمان والوں کو ثابت قدم بنائے, اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور ہر خیر کی خوشخبری دینے والا ہو. تو یہاں پر ہے نا روح القدس, روح جو ہے نا, روح کا معنی عربی میں 3 طرح سے کیا جاتا ہے. پہلا روح جو ہے نا جو ہماری جسم میں جو ہماری روح ہے, دوسرا جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام کو بھی روح القدس کہا گیا ہے, اور تیسرا جو ہے نا روح جو ہے نا وہ وحی کو کہا گیا ہے. تو روح جو ہے نا 3 طریقے سے استعمال کیا گیا ہے شریعت میں ہمارے, اللہ تعالیٰ نے عربی میں یعنی ہمارے قرآن میں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ روح ایک ہماری اپنی ہوتی ہے, ہمیں جو روح ادا کی ہے وہ. نمبر 2 ہے جو جبرائیل علیہ السلام کو روح کہا گیا ہے, اور یہ قرآن وحی کو بھی روح کہا گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اور ہم خود جانتے ہیں, کفار کہتے ہیں کہ محمد کو کوئی آدمی سکھاتا ہے. جس آدمی کے بارے میں ان کا گمان ہے اس کی زبان عجمی ہے, یعنی غیر عربی ہے, اور اس قرآن کی زبان واضح عربی ہے. کسی آدمی کا خاص نام بھی لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام لیے بغیر بتاتا ہے کہ جس کا ان کو گمان ہے تو وہ اس کی زبان تو عجمی ہے یعنی غیر عربی ہے, اور اس قرآن کی زبان واضح عربی ہے. جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے, اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. جھوٹ تو وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے, اور وہی لوگ جھوٹے ہیں. جو شخص ایمان لانے کے بعد پھر اللہ کے ساتھ کفر کر بیٹھے گا, سوائے اس آدمی کے جسے مجبور کیا گیا ہو, درا حالیہ کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو, نہ کہ وہ شخص جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا ہو, تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. یہاں پر جو کہا گیا ہے نا کہ جو مجبور کر دیا جائے, تو اگر وہ کفریہ کلمہ کہہ دیتا ہے
تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں پر عمار بن یاسر، یاسر جو ہے نا، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی سمیہ، یہ ان کے بیٹے تھے عمار. تو دونوں کو شہید کر دیا بہت بری طریقے سے جو ہے نا. ہاں، تو مکہ والوں نے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی سمیہ کو شہید کر دیا، اور عمار کو جو ہے نا پھر ان کی لاشوں کے پاس لا کر کھڑا کیا اور کہا کہ ہے نا تو تم بھی ہے نا تو ہمارے معبودوں کی تعریف کرو اور کلمے سے کلمہ مت پڑھو تو تم جو ہے نا، ورنہ تمہارا بھی یہی حال کریں گے. تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے اس طریقے سے کر دیا اور ہے نا ان کے معبودوں کی بھی تعریف کر دی. لیکن پھر وہ جیسے ان کو چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگ کر آئے اور کہنے لگے کہ میں مجبور ہو گیا تھا اور میں نے کفریہ کلمہ کہہ دیا. تو رسول اللہ نے کہا کہ تمہارے دل کا حال کیا ہے؟ تو بولا میرا دل جو ہے نا اسلام پر مطمئن ہے، یعنی میں اس بات پر مطمئن ہوں اور میرا دل پر میرا ایمان اس بات پر ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ پھر کوئی بات نہیں، اگر پھر تمہیں اس طرح سے ظلم کرے تمہارے اوپر اور پھر تم سے بلوائے تو پھر بول دینا، اس سے کوئی مشکل نہیں. تو یہاں پر قرآن میں آیت آ گئی کہ درا حالیہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، نہ کہ وہ شخص جس نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا ہو. تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. تو پہلے والے لوگوں پر جو مجبور کر جاتے ہیں ان کے اوپر غضب نہیں ہوگا، ان کو معاف کیا جائے گا. اور دوسرے والے جو زبردستی یعنی اپنا سینہ کھول کر اطمینان کے ساتھ کفریہ کلمہ جو کہتے ہیں تو اللہ کا غضب نازل ہوگا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا. ایسا اس لیے ہوگا کہ انہوں نے آخرت کو بھلا کر دنیا کی زندگی سے محبت کی تھی، اور بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور انہی پر غفلت طاری ہے. یقیناً یہی لوگ آخرت میں آپ دیکھیں، ہم دنیا کی زندگی میں دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہم نے آخرت کے بارے میں بہت کم سوچتے ہیں. آخرت کے بارے میں ہمیں ہر پل سوچنا ہے. آپ یہ ابھی قرآن پڑھتے جائیں گے نا، ترجمہ پڑھتے جائیں گے، بار بار دنیا کے ساتھ آخرت کا ذکر آتا ہے، بار بار آخرت کا ذکر آتا ہے. تو اصل زندگی ہماری آخرت کی زندگی ہے اور یہ قرآن ہمیں آخرت کی زندگی کے لیے تیار کرتا ہے. چار ناچار ہمیں آخرت کی طرف جانا ہی ہے، اور یہ جو ہمارا وقت جو ہے نا وہ منٹوں میں اور سیکنڈوں میں گزر رہا ہے. آپ دیکھیں الحمدللہ آج 11واں روزہ 12واں روزہ ہو گیا. 11 روزے ہمارے اور آپ لوگوں کے 12 روزے ہو گئے. کتنی تیزی کے ساتھ رمضان بھی گزر رہا ہے اور کتنی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، اور آخرت جیسے کہ ہمارے اوپر سر پر کھڑی ہی ہے. تو آخرت کی تیاری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے. یقیناً یہی لوگ آخرت میں گھاٹا پانے والے ہوں گے. پھر جن لوگوں نے آزمائشوں میں پڑنے کے بعد ہجرت کی راہ اختیار کی، یہ مکہ والے میں جو لوگ ہجرت کرنے گئے، جو ایمان لائے رسول اللہ پر، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پھر جن لوگوں نے آزمائشوں میں پڑنے کے بعد آزمائشوں میں یعنی فتنوں میں ظلم اٹھانے کے بعد، تکلیفیں اٹھانے کے بعد ہجرت کی راہ اختیار کی، پھر اللہ کے لیے جہاد کیا اور صبر سے کام لیا، تو بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد بڑا مغفرت کرنے والا اور بے حد رحم والا ہے. جس دن ہر شخص اپنی نجات کے لیے جھگڑے گا اور ہر آدمی کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. اور اللہ ایک بستی کی مثال پیش کرتا ہے. یہ بستی جو ہے نا مکہ ہے، مکہ کے بارے میں کہ بہت پرامن اور سکون کے ساتھ اور بہت روزی تھی ان کے پاس اور رہتے تھے مکہ والے. پھر ان کے اندر جو ہے نا وہ رسول بھیجا گیا، رسول کی باتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر قحط سالی بھی نازل کر دی تھی. اور رسول اللہ جب ہجرت کر کے چلے گئے تو پھر وہ ہمیشہ جو ہے نا بے سکونی کی حالت میں ہی رہتے تھے کہ ابھی حملہ کریں گے، ابھی حملہ کریں گے. تو امن سے خوف کی زندگی ان کو ملنے لگی اور فراوانی کے ساتھ قحط سالی بھی ان کے اوپر آئی تھی ایک دفعہ. تو یہ اس کے بارے میں. اور اللہ ایک بستی کی مثال پیش کرتا ہے جو پرامن اور پرسکون تھی. اس کی روزی کشادگی کے ساتھ ہر جگہ سے آتی تھی. پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے انہیں شدید بھوک اور خوف و ہراس کا مزہ چکھایا. اور ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو عذاب نے انہیں اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظلم کر رہے تھے. پس اللہ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ، اور اگر تم لوگ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اس کی نعمت کا شکر ادا کرو. بے شک اس نے تم پر مردہ جانور اور خون اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا ہے اور ان تمام جانوروں کو حرام کر دیا ہے جو غیر اللہ کے نام سے چھوڑے یا ذبح کیے گئے ہوں. پر جو شخص مجبور ہو جائے اور
مجبور ہو جائے اور وہ باغی اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جن چیزوں سے کے متعلق تم اپنی زبانوں سے جھوٹ بکتے ہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، تو ایسا نہ کہو تاکہ اللہ کے بارے میں کذب بیانی سے کام لو۔ بے شک جو لوگ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں، انہیں بہت تھوڑا فائدہ پہنچے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ دین یہودیت پر تھے ان پر ہم نے وہ چیزیں حرام کر دی تھی جو ہم آپ کے لیے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے لا علمی کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی حالت کی اصلاح کر لی تو بے شک آپ کا رب اس توبہ کے بعد ان کے لیے بڑا معاف کرنے والا نہایت کرم کرنے والا۔ یہاں پر ایک شرط ہے، توبہ کرنے کے بعد اصلاح کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اصلاح ضروری ہے۔ توبہ کی، گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح نہ کی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی اصلاح ضروری ہے، اپنی اصلاح کرنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی حالت کی اصلاح کر لی تو بے شک آپ کا رب اس توبہ کے بعد ان کے لیے بڑا معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ابراہیم راہبر، اور اصل میں نا یہ یہودی اور مکہ والے سب ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو جانتے تھے۔ مکہ والے تو اس لیے جانتے تھے کہ خانہ کعبہ اور حج اور صفا مروہ اور مقام ابراہیم یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہی تھی، تو وہ ابراہیم علیہ السلام وہ کہتے تھے ہم دین ابراہیم پر ہے۔ اور اب ہجرت کر کے جو ہے نا رسول اللہ جو ہے مدینہ جانے والے تھے، یہودیوں سے اور عیسائیوں سے بھی ان کا سابقہ پیش ہونے والا تھا، اور وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا کہ دین پر چلنے کا دعویٰ کرتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے ان کو کہ بے شک ابراہیم راہبر اور اللہ کے فرما بردار تھے، سب سے کٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ نے انہیں چن لیا تھا اور راہ راست پر ڈال دیا تھا، ہم نے انہیں دنیا میں اچھائی دی تھی اور بے شک وہ آخرت میں نیک لوگوں میں ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ پر وحی نازل کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کیجئے جو سب سے کٹ کر اللہ کے ہو گئے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک ہفتے کے دن کی تعظیم ان لوگوں پر واجب تھی جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا۔ اختلاف کیا گیا تھا کہ ان کو جمعے کا دن پیش کیا گیا تھا اور انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، سنیچر کا دن اچھا ہوتا ہے، ہم سنیچر کو ہے نا اپنے عبادت کا اور تعظیم والا دن منائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بے شک ہفتے کے دن کی تعظیم ان لوگوں پر واجب تھی جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا، اور بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے بلائیے اور ان کے ساتھ بحث و نفاش میں سب سے عمدہ اسلوب اختیار کیجیے۔ بے شک آپ کا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے برگزیدہ ہو گئے ہیں، یعنی کہ ان کی جو اس کی راہ سے ہٹ گئے ہیں، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اور مسلمانوں، اگر تم سزا دو تو اتنا ہی دو جتنی سزا تمہیں دی گئی تھی۔ یعنی اب مکہ والوں میں سے کسی نے ظلم کیا اور کسی کو جو ہے نا چانس ملا کہ ان کے ساتھ جو ہے نا تو بدلہ لے، تو پھر یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ اور مسلمانوں، اگر تم سزا دو تو اتنا ہی دو جتنی سزا تمہیں دی گئی تھی، اور اگر تم صبر کرو گے تو جان لو کہ ایسا کرنا صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ اور اے میرے نبی، آپ صبر سے کام لیجیے اور صرف اللہ کی توفیق سے ہی آپ صبر کریں گے، اور کافروں کے ایمان نہ لانے سے آپ ملول خاطر یعنی غم زدہ نہ ہو، اور جو سازشیں وہ کر رہے ہیں ان سے آپ تنگ دل نہ ہو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو متقی ہوتے ہیں اور جو بھلائی اور نیک کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ چاہیے تو ہمیں کیا بننا چاہیے؟ متقی بننا چاہیے، اور جو بھلائی اور نیک کام کرنے والے ہوتے ہیں بھلائی بھی خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اچھا، یہاں پر جو ایک بات پیچھے یہ آیت میں کہی گئی ہے نا کہ اگر تمہیں نا بدلہ لو تو اتنا ہی لو، زیادہ نہیں لینا بدلہ دینے کا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انصاف رکھا ہے، انسان اگر بعض دفعہ نا اپنے اوپر ہوئے ظلم کا بدلہ نہیں لیتا ہے تو وہ گھٹتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو صبر کر لیتے ہیں، اولو العزم ہے، ہر بات پہ جو ہے نا صبر کر سکتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، تو اس کا بدلہ اللہ دے گا انشاءاللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے بھی
جو ہے نا ہاں تو وہ راستہ کھول کر رکھا ہوا ہے، اور بعض دفعہ نا ضروری ہو جاتا ہے کہ سامنے والا جو ظالم ہے نا اس کو ہر دفعہ ظلم کرنے سے روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ اقدام کرنا چاہیے، لیکن اس میں بھی اعتدال رکھنا چاہیے، یہ ضروری ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک حدیث ہے جو بتاتی ہوں میں آپ کو، کہ ایک شخص تھا، اس کو اس کا پڑوسی جو ہے نا صحابہ میں سے بھی ایک آدمی تھا جس کو اس کا پڑوسی بہت تنگ کرتا تھا، تو وہ بہت صبر کرنے کے بعد پھر بہت زیادہ تنگ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ میرا پڑوسی جو ہے نا وہ بہت تنگ کرتا ہے مجھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر نا راستے پہ رکھ دو، باہر راستے پہ رکھ دو۔ تو اس نے رسول اللہ کی بات مانی اور کہا کہ ٹھیک ہے، اور اس نے اپنا سارا سامان گھر کا راستے پہ بیچ راستے میں رکھ دیا گھر سے باہر نکال کر۔ تو جتنے لوگ آتے تھے جاتے تھے کہتے کیا ہوا ہے، تم نے سامان کیوں باہر نکالا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ نا میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ تو یہ بات جو ہے نا کہ کسی کی کوئی ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے تو لوگوں کو بتانا بھی بعض دفعہ ضروری ہو جاتا ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ تو وہ ہر ایک آنے جانے والے کو جب وہ سوال کرتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ یہ میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے، اس لیے میں نے گھر کا سارا سامان باہر۔ تو وہ پڑوسی جو لوگ آتے جاتے تھے جو اس کی بات سنتے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اس کو نا بددعا دینے شروع کر دی، وہ جو پڑوسی تھا نا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اس طریقے سے۔ تو پھر وہ جب وہ پڑوسی کو پتا چلا نا تو وہ پریشان ہو گیا کہ ہر ایک میرے اوپر لعنت کر رہا ہے، ہر ایک مجھے بددعا دے رہا ہے۔ پھر وہ گیا، اس نے نا اس سے معافی مانگی اور اس کو کہا کہ تو ہے نا پلیز جو ہے نا اپنا سامان تو اندر لے لے، اور انشاءاللہ اب جو ہے نا میں تجھے تنگ نہیں کروں گا۔ تو یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ ترکیب بتائی تھی، اور ہر ایک کو نا وہ اپنے ظلم کی داستان پھر وہ بتاتا تھا اور وہ ان کے اوپر بددعا کرتے تھے۔ تو جو ظلم کرتے ہیں نا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کے لیے بددعا کرنا بھی جائز ہو جاتا ہے، لیکن افضل ترین یہی ہے کہ صبر کریں اور اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑ دیں، وہ بہترین چیز ہے۔ کیونکہ یہاں پر ہے نا والذین هم محسنون ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جو حسن و خوبی کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ حسن خوبی کیا ہوتی ہے کہ دوسروں کا ہر کام ان کے اوپر احسان کرنا، ٹھیک ہے نا، ان کے معاملات کو نپیٹنا، جو اگر کسی کا نا ادھیڑ بن میں لگے ہوئے ہیں تو ان کے سارے معاملات کے لیے مدد کرنا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اگر کوئی انسان، یہ محاورہ بھی تھا نا کہ اگر انسان جو ہے نا کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آتا تو وہ کیا ہے، وہ زندہ لاش ہے۔ انسان وہی انسان ہے جو دوسرے کو، وہی ایکٹیو ہے، وہی زندہ ہے، اسی کہ جو ہے نا دوسرے انسانوں کے کام آتا ہے۔ اس کی دنیا اور سب سے زیادہ بہترین کام آنا کیا ہے کہ اس کی آخرت کی فکر کرنا اور اس کو آخرت میں کامیابی کیسے ملے گی اس کو ترغیب دلانا۔